دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ سحر کہ اپنی ذمہ داری کا شدید احساس نہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو گناہ سے روکوں، نیکی کا حکم کروں۔ کس نے ذمہ داری لگائی؟ میں نے لگائی، نبی نے لگائی؟ نہیں، اللہ نے خود لگائی اور نبی نے بھی لگائی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہترین امت ہو کس لیے کہ نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اپنا ایمان یقین بھی بناؤ گے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمیں کتنی آیات آتی ہیں، ہم پہنچاتے ہیں؟ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو ماحول سے ٹکر لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب جس کا ایمان یقین بنا ہوگا وہی ماحول سے ٹکر لے سکتا ہے، اور پھر حکمت و دانائی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو ہمارا لڑائی جھگڑا ہی ہو جاتا ہے۔ بھائی حکمت و دانائی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تحمل سے اس کی بات سنیں، تحمل سے آگے بات بتائیں۔ حکیم لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جو بندہ تحمل کے ساتھ بات کرتا اور سنتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، لیکن کوئی بات ہوتی ہے ہم غصے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ آج کل شیطان ایسے ہیں، وہ آپ کو غصہ دلائیں گے اور پھر غصے میں بندہ اپنا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو ماحول سے ٹکر لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مشائخ کی صحبت میں جب بندہ رہتا ہے تو اس کو پھر سلیقہ طریقہ آتا ہے کہ میں نے بات کیسی کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا بات کریں؟ میں نے کہا موت قبر آخرت کی بات کرو۔ آج ہمارا موت قبر آخرت کا یقین کمزور ہو گیا، مانتے ہیں مرنا ہے، آگے مرنے کی تیاری کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ شادی کی تیاری کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں، ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، کرتے نہیں تو موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، موت کی تیاری، لیکن وہ تو ایسا لگتا ہے مرنے کا پروگرام ہی نہیں۔ تو اس سے پھر بندہ جو ہے نا واپس مڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔